السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دیوبند میں بھی سروے ہونا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کے اندر مندروں کو توڑ کر کے جو مسجدیں بنائی گئی، اب سمے آ گیا ہے۔ ایودھیا ہوئی ہماری ہے، کاشی متھرا کی باری ہے، دیوبند میں بھی، کیونکہ دیو ورند یہاں پر بھی مجھے پتا چلا ہے، یہاں جو دیوبند جو مسجد ہے اس کی سروے ہونی چاہیے، یہاں بھی کھدائی ہونی چاہیے۔ دیوبند میں بھی مسجد ہے نا، بڑی مسجد ہے بھائی۔ ہاں تو دارالعلوم کی بھی کھدائی ہونی چاہیے، یہاں سروے بھی ہونا چاہیے۔ یہاں کیا پرابلم ہے؟ دارالعلوم کی بھی اگر کھدائی کرائی جائے تو وہ بھی مندر نکلے گا۔ سروے چل ہی رہے ہیں، ایک ساتھ سروے ہو جائے، دارالعلوم کا بھی سروے کرایا جائے۔ دیکھ لیا آپ نے ویڈیو، آپ سب کا استقبال کرتا ہوں میں اپنے اس چینل پہ۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ابھی آپ کے سامنے حاضر ہونے کا، لیکن ابھی میں واٹس ایپ یوز کر رہا تھا، واٹس ایپ استعمال کر رہا تھا، اس میں اچانک مجھے یہ ویڈیو کسی نے بھیجا اور کہا کہ اس کے بارے میں کچھ اظہار خیال کیا جائے۔ تو کچھ بولنا تو بیوقوفی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کچھ بیوقوف اگر بات کر رہے ہیں تو ان بیوقوفوں کا جواب دینا بھی بیوقوفی ہوا کرتی ہے، لیکن خاموشی کو لوگ بزدلی نہ سمجھ لے میں، اس کو لے کر میں سمجھا کہ کچھ تاریخ، چھوٹی سی تاریخ بتا دوں، کوئی لمبی تاریخ لے کر نہیں بیٹھوں گا، اور اس کے متعلق میں کچھ بات ہی نہیں کروں گا۔ اس کے بارے میں آپ خود اظہار خیال کریں گے کمنٹ باکس میں کہ اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں۔ میں کچھ علماء کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس دارالعلوم دیوبند کو مٹانے کی یا جس دارالعلوم دیوبند کے سروے کی بات کی جا رہی ہے، اس دارالعلوم کی تاریخ کیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ برادرانی وطن کو ہماری قوم کی اور ہمارے خاص طور سے ہمارے ادارے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ معلوم نہ ہونے کے بنا پر، صحیح ہسٹری ان کی معلوم نہ ہونے کے بنا پر، روز مرہ جو اس طریقے کے واقعات رونما ہوتے ہیں، روز مرہ جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند پر طرح طرح کے اشکالات اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ میں مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی تاریخ دارالعلوم کی نہیں، دارالعلوم کی ایک سب سے اہم شخصیت کی کرا دوں، جس کو مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں درس کی خدمت انجام دیتے رہے تھے۔ حضرت کی چھوٹی سی تاریخ جو سب سے مشہور ہے، جو خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو جاننا چاہیے کہ حضرت نے کیا کیا بڑے کارنامے انجام دیے۔ حضرت نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا، انگریزوں کے فوج کو جوائن کرنا یہ حرام ہے۔ جب حضرت نے یہ فتویٰ دیا تو اس وقت چونکہ انگریزوں کا غلبہ تھا اور انگریز کی حکومت تھی، تو انگریز نے فوراً حضرت کو جو ہے گرفتار کر لیا، راج دروہ جسے کہتے ہیں، اس کا الزام لگا کر حضرت کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت کو جو ہے عدالت کے میں پیش کیا گیا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ایک دم مرد مجاہد، سینہ سپر کیے ہوئے جو ہے عدالت پر پیش ہوئے۔ انگریز جج نے کہا کہ کیا تم نے ایسا فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حضرت نے کہا ہاں، بلکہ میں ابھی بھی کہتا ہوں اور جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک یہ کہتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز جج نے کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے اگر تم فتویٰ دو گے تو تم پر ہو سکتا ہے کہ تم کو موت کی سزا دے دی جائے؟ حضرت نے بڑا مرد مجاہد والا جواب دیا۔ حضرت نے کہا کہ سزا سنانا تمہارا کام ہے، بتانا کام نہیں ہے۔ میں نے جو فتویٰ دے دیا وہ دے دیا، اب تمہارا کام ہے سزا سنانا۔ یہ سننا تھا کہ انگریز جج جو ہے غصے سے تلملا اٹھا اور حضرت کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ حضرت مسکرائے اور دیوبند سے جو تھیلی لے کر گئے ہوئے تھے اس تھیلی سے ایک کپڑا نکالا۔ انگریز جج نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت نے کہا کہ یہ کفن ہے جو میں دیوبند سے لے کر آیا ہوں۔ اس انگریز جج نے کہا کہ کفن کا کپڑا تو یہاں بھی مل جایا کرتا ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ پوری زندگی جس انگریز کی میں نے مخالفت کی کے لیے جو ہے انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونے کا جو میں نے فتویٰ دیا، اس کے برخلاف جا کر میں انگریزوں کے جو ہے بنائے ہوئے کفن کو لے کر قبر میں جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اسی وجہ سے میں دیوبند سے اپنی زمین سے لے کر جو ہے اپنے وطن سے لے کر میں یہ کفن کا کپڑا لے کر چلا ہوں، تاکہ میں مروں تو اسی کفن پہ جو ہے مجھے دیا جاوے، کفن دیا جاوے اور میں جو ہے دفن کیا جاوے۔ یہ سننا تھا کہ انگریز جج جو ہے غصے سے اور تلملا اٹھا۔
تو انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت نے یہ فتویٰ دیا تو حضرت پہ راج دروہ کا اور طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، لیکن حضرت جو ہے ڈرے نہیں اور انہوں نے مرد مجاہد کے طرح جج کا اور انگریزوں کا سامنا کیا. جب حضرت کی مختصر تاریخ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت نے پھر اس کے بعد خدمت انجام دی، دارالعلوم میں درس حدیث کا درس دیتے رہے، اور سن 1954 میں حضرت کو پدم بھوشن کا ایوارڈ دیا گیا. 1954 میں پدم بھوشن کا حضرت کو ایوارڈ ملا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نے اتنی بڑی قربانی دی. صرف حضرت نے نہیں بلکہ پورے علماء دیوبند نے جو ہے مسلمانوں نے خاص طور سے اس ملک کے لیے جو جنگ لڑی اور اس ملک کے لیے جو آزادی کی لڑائی لڑی، اور اس کو جو ہے اس تاریخ کو چھپایا جا رہا ہے، اس تاریخ کو مسلمانوں سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس تاریخ سے آگاہ نہ ہو سکے، آشنا نہ ہو سکے اور اپنے اکابر کے تاریخ سے ان کو واقفیت نہ ہو. تو اسی بنا پر جو ہے اس تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بار بار الزام لگایا جا رہا ہے، کبھی مسجدوں پر، کبھی مدرسوں پر. تو اس طریقے کی باتیں کہنا بیکار ہے. بس یہی کہوں گا کہ لہو سے سینچا تھا ہم نے دیش کی دھرتی کو، اپنے ہی لہو سے سینچا تھا ہم نے دیش کی دھرتی کو، یہ اہل جنوں کیا بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے بھارت کو. آپ حضرات اپنے اظہار خیال کمنٹ باکس میں ضرور کریں. میں نے اس محترمہ کا کوئی جواب نہیں دیا، میں مناسب بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی باتوں کا جواب دیا جاوے. میں سمجھا کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچا دی جائے. آپ بخوبی اظہار خیال کرنے میں ماہر ہیں، آپ حضرات اظہار خیال ضرور کریں. اسی کے ساتھ میں اجازت لیتا ہوں. دعا کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. ملاقات ہوتی ہے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر.